السلام علیکم ویئرس، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ بہت سارے دوست اسماء الہی کی جو یہ ویڈیوز بنا رہا ہوں اس کو دیکھ کر خوش بھی ہوئے ہیں، اور کچھ لوگوں نے ریاضتیں بھی کی تھیں، بہت بڑی ریاضتیں کی تھیں، لیکن ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ تو ان میں کسی عمل کی کوئی غلطی نہیں ہوتی، کسی کو اگر کوئی ریاضت کرنی ہوتی ہے وہ بغیر سوچے سمجھے جب شروع کر دیتا ہے تو کوئی اسم کے حروف اس سے میچ نہیں ہوتے، کچھ جو ہے بروج کے حساب سے موافقت نہیں ہوتی، اور کچھ لوگوں کے پاس بخورات کا انتظام نہیں ہوتا، یا کچھ لوگ ایسا ہوتا ہے کہ خود ہی جو ہے سگریٹ یا ایسی چیزیں استعمال کرتے ہیں جس سے منہ میں بدبو پیدا ہوتی ہے۔ تو جب یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں تو پھر ان کی ریاضتیں بیکار ہو جاتی ہیں، وہ محنت بہت بڑی کرتے ہیں، اور مجھے اس چیز کا بڑا خیال ہوتا ہے۔ اس وجہ سے میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ آپ لوگ محنت کریں، لیکن سب سے پہلے ایک مکمل ترتیب سے اور ہر چیز کا انتظام کر کے پھر جو ہے اگر آپ کوئی اسم اعظم پڑھتے ہیں تو پھر اس سے جو ہے آپ کو فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ جو اگر فرض کرو مثال کے طور پہ ایک دوست کا نام کے ساتھ ہے، یعنی کاف کے ساتھ ہے، تو اس کا جو 12واں خانہ ہوگا وہ برج سور ہوگا، اور برج سور کے حروف اس سے موافقت نہیں کریں گے۔ ریاضت وہ کرے گا لیکن اس کو اتنی کامیابی نہیں ملے گی۔ جتنے بھی اولیاء کرام ہیں وہ اکثر کر کے ان حروف کو حاصل کرتے ہیں جن حروف سے ان کو تذکیر خلق بھی ہوتی ہے اور عوام الناس راغب بھی ہوتا ہے، اور جو ان کے ساتھ موافقت رکھتے ہیں۔ جو اسم اعظم اگر آپ ناموافق پڑھیں گے، جو آپ کے ساتھ میچ نہیں کرتے، تو اس کی کچھ باتیں میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں جس سے آپ لوگ سمجھ جائیں کہ اس سے یہ میچنگ نہیں ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے تو اس کو طبیعت خراب ہو جائے گی، تو سمجھ لو وہ اسم اس کے ساتھ میچ نہیں ہو رہا ہے، تو پھر اس اسم کو آپ چھوڑ دیں اور اس کی دعوت کو روک دیں، اور اس کے صدقات وغیرہ دے کے اس عمل کو ختم کر دیں۔ اور دوسرا جو ہے، آپ کے چہرے میں وہ رونق نہیں رہے گی۔ اسم اعظم وہ میچے آپ کے ساتھ جس کے ساتھ آپ کے جسم میں ایک فرحت و سکون ہو، آپ کو مزہ آ رہا ہو، آپ کو خوشی محسوس ہو، آپ آرام دہ فیل کر رہے ہو، اور آپ کا جو ہے چہرے میں جاذبیت اور حسن اور جمال میں اضافہ ہو، تو ایسا اسم اعظم آپ کے ساتھ موافقت کرتا ہے۔
وہ چاہے آپ تھوڑی مقدار میں بھی پڑھ لیں، لیکن اس کی جو آپ کے ساتھ، آپ کے روح کے ساتھ اٹیچمنٹ ہوتی ہے اس صفت کی یا اس اسم کی، تو اس کی نورانیت آپ کو جو ہے خوبصورت بنا لیتی ہے، آپ کے صفات حسنہ میں اضافہ ہو جاتا ہے، آپ کے حسن و جمال میں اضافہ ہو جاتا ہے، چاہے کوئی بھی پڑھے۔ اور اگر وہ میچ یا موافقت نہیں کرے گا تو اس کی طبیعت صحیح نہیں رہے گی، بیمار ہو جائے گا، تو اس کو سمجھو کہ پھر وہ اس کے ساتھ موافقت نہیں کرتا۔ تو اس وجہ سے لوگ جو ہیں صرف عمل کرنے کے پیچھے ہوتے ہیں کہ عمل کرتے رہیں، اور پھر وہ بیمار بھی ہو جاتے ہیں اور پھر بھی کرتے رہتے ہیں، تو یہ ان کو رجعت پکڑتی جاتی ہے۔ رجعت کا پکڑنا ان کی طبیعت کو خراب کر دیتا ہے، فزیکلی مینٹلی وہ لوگ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ ان چیزوں سے اجتناب کریں۔ اور پھر آج ہم ایک نئے اسم اعظم کی طرف آتے ہیں۔ اس اسم اعظم کو الباسط کہا جاتا ہے۔ الباسط اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے، اور الباسط کو پڑھنے سے خیر و برکت میں اضافہ ہوتا ہے۔ خاص طور پہ جیسے برج حمل ہے، ان کے لیے یہ ایک بہترین قسم کا عمل ہے، اور برج اسد والوں کے لیے بھی یہ 10ویں کھانے سے اسم اعظم تعلق رکھتا ہے۔ تو اسی طرح برج سرطان سے بھی موافقت رکھے گا، اور برج عقرب کے ساتھ بھی موافقت رکھے گا۔ برج سرطان کے ساتھ موافقت رکھے گا۔ اب اس کی جو ٹوٹل تعداد ہے وہ ہے 2625 مرتبہ، 625 ٹائمز ڈیلی، 41 دن تک اس کو پڑھا جاتا ہے۔ ٹوٹل تعداد جو ہے 25,625 ٹائمز ٹوٹل ہو گیا یہ 41 ڈیز کا۔ اور اگر آپ اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں کم دنوں میں، 21 دن میں ڈیوائڈ کریں گے تو یہ ہوگا 1220 21، اور اگر اس کو آپ ڈیوائڈ کرتے ہیں 15 سے تو تقریباً 1708 مرتبہ، اور اگر اس کو آپ ڈیوائڈ کرتے ہیں تو یہ اسم اعظم جو ہے اس کے 4 حروف ہیں، اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ دست غیب کے لیے مشہور و معروف ہے، رزق کے لیے مشہور و معروف ہے، بندشوں کو توڑنے کے لیے مشہور و معروف ہے۔ کم سے کم اس کو 625 مرتبہ روزانہ پڑھا جاتا ہے باموکل، اور اگر اس کو آپ زیادہ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کی کم سے کم جو تعداد ہے 625 مرتبہ ہے۔ ٹوٹل تعداد اس کی 25,625 مرتبہ ہے، جو کہ 41 دن کے اندر پڑھنی ہوتی ہے۔ ریاضت کا وقت اگر کم کرنا چاہیں تو آپ لوگ اس کو تھوڑے دنوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پرہیز جلالی اور جمالی کرنی چاہیے۔ اس اسم کو پڑھنے والا جو ہے زیادہ کامیابی کے لیے گائے کو
یا بیل یا گائے کو جو ہے وہ میٹھی روٹی کھلا سکتا ہے۔ کہ بخورات میں مشک، شکر، عود سیاہ اس کے بخورات ہیں۔ ساتھ زہرا اور مشتری کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ اس کی نیاز اور صدقات میں میٹھا، گڑ، چاول، حلوہ، مٹھائیاں پیلے رنگ کی یہ ہوں گی، اور ساتھ میں جو ہے اس کے صدقات کو دریا میں، سمندر میں، نہر میں ڈالا جائے گا۔ اور خاص طور پہ اگر وہ جو کہ اس عمل کا ذکر کرے وہ مچھلی کا شکار نہ کرے۔ خصوصی طور پہ جب وینس، زہرا یا شکر کا شرف ہو اس وقت اس کو کرنا زیادہ پرتاثیر ہوتا ہے۔ یہ عمل بلندی پہ پڑھا جائے گا، زمین پہ نہیں پڑھا جائے گا۔ اس کا ذکر جو ہے وہ آپ لوگ کسی کرسی پہ بیٹھ کے، کسی ٹیبل پہ بیٹھ کے، کسی چھت کے اوپر بیٹھ کے، کسی پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھ کے، کسی اونچائی والی جگہ پہ بیٹھ کے اس عمل کو پڑھا جائے گا۔ یہ عمل زمین پہ بیٹھ کے پڑھنے والا نہیں ہے۔ اس عمل کی رجعت ختم کرنے کے لیے اجبیہ اسرافیل بحق الف یا اللہ یہ پڑھنا ہے، اور اس کو اگر آپ پڑھتے ہیں پہلے تو آپ کو رجعت نہیں ہوگی۔ اس اسم کو پڑھنے سے پہلے درود شریف 11 مرتبہ، سورہ فاتحہ 11 مرتبہ، آیت الکرسی 11 مرتبہ، سورہ یاسین جتنا آپ کو یاد ہو، اور 4 قل 11 مرتبہ، اور درود شریف 11 مرتبہ، اور ساتھ میں جو ہے رجعت سے حفاظت کا عمل لازماً پڑھیں۔ اس کے پڑھنے سے آپ لوگوں کے اوپر کوئی بھی رجعت نہیں ہوگی اور آپ حفاظت میں ہوں گے۔ یہ عمل رات کے وقت پڑھا جائے گا، دن کو نہیں پڑھا جائے گا۔ رات کے وقت، اور خاص طور پہ اونچائی والی جگہ پہ بیٹھیں گے، اونچائی والی جگہ پہ اس عمل کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی العزیز سب راستے کھل جائیں گے۔ ساری بندشیں، چاہے جادو سحر ہو، نظر بد ہو، جس طرح کی بھی بندشیں ہیں وہ اس سے ٹوٹ